مجھے غار لوٹنا ہوگا. میرے دوست بھوکے ہیں اور میری واپسی کے منتظر. مجھے یہ خبر بھی ان تک پہنچانی ہے. ذرا تأمل سے کام لے جناب میکسیملین. اجازت دیں کہ جناب تھیودوس کو بھی خبر کر دی جائے. تھیودوس؟ ہاں، حاکم فیلاڈلفیا. اس شہر میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو میرے خیال میں آپ کے بیدار ہونے سے تعلق رکھتے ہیں. میں نے بہت کوشش کی کہ اس کی باتوں کو باور نہ کیا جائے، لیکن میں ایسا نہ کر سکا. اس کے شواہد نے مجھے مجبور کر دیا. مجھے شک نہیں ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے. وہ علامتیں جو اس نے دکھائی ہیں قابل انکار نہیں ہیں، اور اس کا چہرہ بالکل میکسیملین جیسا ہے. آپ کیسی باتیں کرتے ہیں بارناباس؟ اگر آپ کو پہلے سے نہ جانتا ہوتا تو آپ کی عقل پر شک کرتا. اگر میں بھی آپ کو پہلے سے نہ جانتا تو ایسا جواب دیتا کہ یاد رکھتے، مجھ سے بعید ہے کہ اس عمر میں اپنے آپ کو خاص و عام کے لیے مضحکہ بناؤں. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس پر یقین حاصل کر چکا ہوں، اگرچہ قابل یقین نہیں. یہ خدا کی جانب سے آشکار آیت ہے. اگر اس میں حقیقت ہو تو بے شک اس کی جانب سے رحمت عطا ہوئی ہے تاکہ ہم پر حجت تمام ہو. معلوم نہیں علی جنابوں کو کیا ہو گیا. کیا گمراہیوں میں سوئے ہوئے ہیرکلیس جیسے لوگ کبھی بیدار ہو پائیں گے؟ مجھے تو نہیں لگتا. بے شک یہ وہی معجزہ ہے جس کو خداوند عالم سے ہم مردوں کو زندہ کرنے کے سلسلے میں چاہتے ہیں. اس کے علاوہ روحوں اور لاشوں کو لوٹانے کی مثال، اور اس عظیم حادثے سے صادق اور پاک دل لوگوں کے دلوں سے قیامت کے بارے میں ہر قسم کا شک نکل جائے گا. اور بے شک خداوند عالم مردوں کو اس طرح زندہ کرتا ہے. امید ہے کہ ایسا ہی ہو. اگر اجازت ہو تو شہیدان غار کی تختی پیش کروں، مجھے خوشی ہوگی. میں تو برداشت نہیں کر سکتا. معلوم نہیں یہ خرافات کب ختم ہوں گی. اس آدمی کو کہاں سے پکڑ لائے؟ نہیں معلوم. یہی خرافات کل انہیں خدا بنا دیں گی، اور تھیوڈوس بھی ان کے سامنے گھٹنے ٹیکے گا اور ہمیں بھی ان کی اطاعت کرنے پر مجبور کرے گا. چیز نہیں ہو سکتا ہے. کیا معلوم کہ شہیدان غار کی کہانی صحیح ہے. یہ دیوانے ہیں. آپ خاموش کیوں ہو گئے ہو جناب میکسیملین؟ کچھ بولیے. پروردگار نے ہم پر نعمتوں کی اتنی بارش کی ہے کہ اس کا شکر ادا کرنے سے بھی شرم آتی ہے. کون سی نعمت دادا جان؟ زمانے کی قید سے رہائی کی نعمت. میرے لیے زمانہ مر چکا ہے اور میرے صحیح افکار میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. اب میں آسانی سے تاریخ کے حقائق کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن ان حقائق کا سمجھنا آپ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے. تاریخ ہمارے لیے ایک کھلی کتاب ہے.
ये कौन लोग हैं? नहीं मालूम, हम भी मजलिस में चले देखे मामला क्या है। मुत्तफिक हूँ, चलें। आली जनाब आरियस अपने साथियों के हमरा। दरूद हो आप पर। आइए तशरीफ लाइए। तशरीफ रखिए। आप लोग भी तशरीफ रखिए। तो ये नेमत इलाही जो हम पर नाजिल हुई है वो आप हैं। ये तन्हा नहीं है, इनके 6 साथी भी हैं जो गार में हैं। अच्छा, तो आपके साथी भी इस वक्त बेदार हैं? क्या वो भी जिंदा हो गए हैं? जी, सभी बेदार हो चुके हैं। लेकिन ये नामुमकिन है। कोई भी चीज़ कुदरत खुदाबंदी में नामुमकिन नहीं है जनाब हरक्यूलिस, सिवाय मुनकरीन खुदा के लिए। जनाब हरकुलस, आपकी नजर में खून के लोथड़े का तब्दील होना ज्यादा नामुमकिन है या एक तूलानी नींद? किसका यकीन करना ज्यादा मुश्किल है? हाँ जनाब हेरेक्लिस, चुप क्यों हो गए? इनकी बात का जवाब दो। दुरूद हो आली जनाबान पर। जनाब मैक्सिमिलियन, क्या मुमकिन है कि अपने साथियों के नाम एक बार फिर बताएं? यूएनएस, सोडिनानस, टेनेसियस, तेलमीखा, मार्टिनस और एंटोनी। जी हाँ। मुलाहिजा फरमाइए, यहाँ खुदे हुए हैं जनाब मैक्सिमिलियन और उनके साथियों के नाम। अजीब है, आखिर ये कैसे मुमकिन है? इस तवील अरसे तक ग़िज़ा के बगैर आखिर कैसे जिंदा रहे? 300 साल गुजरने के बाद भी आपका जिस्म क्यों कर खराब न हुआ? मुझे भी नहीं मालूम, हमारा और आपका परवरदिगार ही बेहतर जानता है। मुमकिन है वो मर गए थे और खुदा ने उनकी लाश को महफूज रखा और फिर दोबारा जनाब उज़ैर नबी की तरह उनको जिंदा कर दिया। इन सब बातों को छोड़ें और लोगों को खबर करें ताकि इस आश्कार मौजूज़े से बाखबर हों। ये मौजज़ा बहुत सारे क़यामत का इनकार करने वालों के लिए एक सही जवाब होगा। अगर ऐसा ही होता कि लोग मौजज़ों के सामने सरे तस्लीम खम कर लेते तो कोई भी पैगंबरों का मुनकिर ना होता। आपकी बात खुद गर्ज लोगों के लिए सही है, लेकिन हकीकत की तलाश करने वाले भी कम नहीं हैं। आप नहीं जानते कि क़यामत के मुनकिर किस तरह गुस्ताखाना बातें करते हैं, अपनी बेबुनियाद दलीलों से खुदा परस्त मोमिनीन को किस तरह मुश्किल में डाल देते हैं। आपका वजूद ऐसे लोगों के लिए मुंह तोड़ जवाब है। क्या बेहतर नहीं कि आपके दोस्तों को भी शहर ले आएं ताकि सब लोग देखें कि यारान गार जिंदा हो गए हैं? उन वलियों को यहाँ क्यों लाएं? खुद लोगों को गार जाने दीजिए ताकि खुद अपनी आंखों से देखें कि खुदा मुर्दों को किस तरह जिंदा करता है। गार की दास्तान के खातिमे को खुद उन्हें देखने दीजिए। तंडोरचियों से कहिए कि लोगों को खबर कर दें, हम सुबह गार जाएंगे। क्या बेहतर ना होगा कि एक कासिद को रूम भेजकर पॉप को इस वाक़े की खबर दी जाए? क्यों नहीं, यकीनन ज़रूरी है। आप इस सिलसिले में कार्रवाई करें।
جی اچھا، چلیے. اگر عالی جناب تیودور اجازت دیں تو میں آج ہی غار واپس جانا چاہتا ہوں. کس لیے جناب؟ میرے دوست بھوکے بھی ہیں اور میرے لیے پریشان بھی. اور سب سے اہم، جو کچھ رونما ہوا ہے اس سے وہ بے خبر ہیں. اگر اچانک شہر کی بھیڑ کو دیکھیں گے تو ممکن ہے وحشت زدہ ہو کے فرار کر جائیں. کیوں فرار کس لیے؟ کیا وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں؟ گویا آپ بھول گئے کہ ہم فرار کی حالت میں ہیں. ایڈرین اور دقیانوس کے سپاہیوں سے فرار. اگر ضروری ہو تو چند سوار آپ کے ساتھ کر دیں. ہم ممنون ہوں گے. میں اور میری بھی ان کے ساتھ جائیں گے. آج رات فیلاڈیلفیا کے عوام کی نیند اڑ گئی ہے. آپ لوگ تشریف لے چلیے. صبح سویرے اینجلس میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ. شکریہ علی جناب. چلیں. اٹھو لوگو اور جان لو، اینجلس غار کے شہید زندہ ہو گئے. شہید زندہ ہو گئے. لوگو آگاہ رہو، شہید زندہ ہو گئے. شہدائے رقیم زندہ ہو گئے. جناب تھیوڈور صبح سویرے غار جائیں گے. جو بھی ان کے ساتھ جانا چاہے صبح سویرے روانگی کے لیے تیار رہے. اینجلس غار کے شہید زندہ ہو گئے. غار رقیم کے شہداء زندہ ہو گئے. جناب تھیوڈور صبح سویرے غار جائیں گے. شہید زندہ ہو گئے. اینجلس پہاڑ کے شہید زندہ ہو گئے. خدا کرے ان کے ساتھ کوئی مشکل پیش نہ آئے. اگر وہ گرفتار کر لیے گئے تو سنگسار کر دیے جائیں گے. اگر خدا سے ان کے لیے خیر کی دعا مانگیں تو وہ سلامت لوٹ آئیں گے. میں تو بھوک کو بھول ہی گیا. کاش وہ نہ چاہتے. نہیں معلوم گزشتہ روز ہم کتنا سو گئے کہ آج ہمیں نیند بھی نہیں آ رہی. ان کے بارے میں بتائیے. میری ماں ہیلین. ہیلین، پرہیزگاری میں وہ اپنی مثال آپ تھی. اس وقت اس کی باتوں کو میں نہیں سمجھ پاتا تھا، لیکن اب سمجھتا ہوں. وہ خواب دیکھتی تھی کہ میں زندہ ہو گیا ہوں. اور بیٹی یقین نہیں کرو گی، وہ تمہیں بھی خواب میں دیکھتی تھی. دادا جان، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اس بارے میں کہ میں واقعاً کون ہوں. ٹھیک ہے کہ میں نہیں مرا، لیکن میرے زمانے کے سب مر چکے ہیں. میں اس زمانے میں آ گیا ہوں جو میرا نہیں ہے. ہیلین، میری وفادار بیوی بھی داغ مفارقت دے گئی. میرا چھوٹا سا بیٹا ارکمید 250 سال پہلے چل بسا. میرے تمام دوست و دشمن مر چکے ہیں. ایڈرین، دقیانوس، جولیوس کتنی آسانی سے پل بھر میں مٹ گئے. ایک نیند کی مدت میں وقت کے تند و تیز بہاؤ میں خس و خاشاک کی طرح سب بہہ گئے. کیسا اضطراب، کہاں کا سکون. وہ محبتیں، نفرتیں، دوستیاں، دشمنیاں، وہ ایذائیں، آسائشیں،
وہ جاہ و جلال، وہ لشکر و سپاہ، اتنے سارے خدا و شہنشاہ سب مٹ گئے۔ کیسا مذاق ہے، سب ذلیل و خاضع و مقہور، ایک قدرت اور ایک خدا کے مقہور، کسی میں بھی مخالفت اور مزاحمت کی سکت نہیں۔ وہ لوگ جو خدائے واحد و قادر و توانا سے جنگ مول کر اپنی خدائی کا ڈھنڈورا پٹواتے ہیں، تاریخ کے دامن میں کیڑے مکوڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کتنے ضعیف اور بیچارے ہیں یہ لوگ جو اس قدر اکڑ اور مخالفت کے باوجود ایک کٹ پتلی کی طرح قہرن اسی خدا کے تابع رہتے ہیں اور خود انہیں نہیں پتا ہوتا۔ اور یہی وہ چیز تھی جس کو دیکھنے کے ہمارے آرزومند تھے۔ میں نہیں سمجھی، آپ کس چیز کو دیکھنے کے آرزومند تھے؟ ہم نے خدا سے چاہا تھا کہ اپنی لازوال قدرت کے سامنے کھوکھلی طاقتوں کو ٹوٹتا ہوا دکھائے، اور اس نے کتنے خوبصورت انداز میں دکھایا ہے، ایک خواب کے مدت۔ صبح ہو چکی ہے اور آپ نہیں سوئے۔ میں تو ابھی نیند سے جاگا ہوں بیٹے، ابھی تو جاگا ہوں۔ ہائے ہیلن، لمبی عمر کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ اپنے عزیزوں کی موت کو دیکھنا پڑتا ہے۔ پہلے میں نے اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کیا تھا، کیا پتا تھا تم ہی پہل کر جاؤ گی۔ جانتا ہوں کہ دیر سے آیا، لیکن قصور میرا نہیں تھا۔ میں نے تو صرف ایک رات کی تاخیر کی ہے، صرف ایک رات کی ہیلن۔ ایک رات جو 300 سال لمبی تھی۔ البتہ خدا کے لیے بھی دن، مہینے، سال، صدی، 1000 سال کوئی فرق نہیں کرتا۔ 300 سال بھی اس کے لیے ایک ہی رات ہے، جس طرح سے کہ اس کے حکم سے ہمارے لیے بھی ایک ہی رات بن گئی۔ اور اس ایک رات میں کیا سے کیا ہو گیا؟ میں جب نیند سے جاگا تو سب کچھ بدل چکا تھا سوائے تمہارے۔ میری بالکل تمہاری شکل ہے ہیلن۔ ایسا لگتا ہے کہ میری طرح تم کو بھی لمبی عمر ملی ہے تاکہ تم بھی یہ منظر دیکھ سکو۔ یاد ہے نا ہیلن، ایک وقت ایسا بھی تھا کہ خدا واحد کا نام لینا جرم تھا، لیکن آج خدایان روم کا نام لینا جرم ہے۔ اس وقت ہمارے ہم مذہب کتنی سخت و دشوار زندگی گزارتے تھے، اور آج کتنے آرام و احترام سے۔ طویل عمر کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ آپ نے نیکیوں کی کامیابی اور برائیوں کی شکست کا مشاہدہ کیا۔
اس دنیا کے حجابات میری آنکھوں کے سامنے سے اٹھ چکے ہیں. میں صاف طور سے دیکھ رہا ہوں کہ خدا اپنے وعدہ نصرت کو کیسے پورا کرتا ہے. دادا جان، کہیں آپ کے ساتھی پریشان نہ ہو جائے. جانتا ہوں، لیکن ہیلن کو چھوڑنا بھی بہت مشکل ہے. نہیں معلوم اس کے اور ارکمید کے بغیر کیسے میں زندہ رہوں. بے شک خداوند عالم کا کرم دوبارہ آپ کے شامل حال ہوگا. چلیں. کیا ہوا قطمیر؟ سپاہی آ گئے، جلدی آئیے. وہ دیکھیے. احتیاط کریں. پہاڑ گھیرے میں نہیں ہے، وہ صرف چند سپاہی ہیں. ہم دوسری طرف سے نکل کے جا سکتے ہیں. ملین کیا ہوا؟ وہ رہے اوپر آ رہے ہیں. پھر ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ جناب میکسیملین، کیا بات ہو گئی ہے؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ پریشان نہ ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں. سپاہی آپ کے پیچھے ہیں، آپ نے ان کو نہیں دیکھا؟ اب نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں. کوئی آئے اور ان کی مدد کرے. عجیب ہے. گئے. کیا مطلب؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کو ہمیں گرفتار کرنے کے لیے استعمال کیا ہو؟ کے لیے کس قدر پریشان تھے علی جناب. میں بھی آپ لوگوں کے لیے پریشان تھا. علی جناب کیا ہو گیا تھا؟ کیوں اتنی دیر کر دی؟ واقعات زیادہ ہیں، ذرا دوستوں تک تو پہنچنے دیں. آپ جناب آریس کی مدد کریں، ان کے لیے پہاڑ پہ چلنا مشکل ہے. آپ لوگ جائیں، ذرا تھکن دور کر لوں. میں کچھ آرام کر لوں. جانتا ہوں کہ آپ کے پاس سوالات بہت ہیں اور میرے پاس جواب بھی. لیکن یہ سپاہی پہاڑ کے نیچے کیا کر رہے ہیں؟ دوست ہیں ہمارے. ہاں، ہم سے ملنے آئے ہیں. ہمارے دوست یا ہمارے دوست ہیں؟ ہاں، آپ کے دوست. آپ کے بہت سے دوست ہیں جن سے آپ بے خبر ہیں. سلام بانو ہیلن، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ سے بھی نہ رہا گیا اور ہم فراریوں میں شامل ہو گئیں. ارے بانو ہیلن کتنی بدل گئی. گویا کہ کل کی مصیبت کا کوئی اثر نہیں ہوا. چلے بس پہنچ گئے. بیٹھ جائیے. بہت اچھا، چلیے یہاں تک پہنچ ہی گئے. اس عمر میں اس پہاڑ پر چڑھنا واقعاً قابل تعریف ہے. درود ہو آپ جیسے عزیزوں پر، درود ہو آپ جیسے اولیاء اللہ پر.